بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز محترم اور قابل قدر نہایت واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور اسلام سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت کریمہ کے اجزاء اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے. میرے دوستو، تحفظ ناموس رسالت ہمارا ایک عین ایمان ہے. جس طریقے سے توحید، اللہ کی جباریت، اللہ کی قہاریت اور اللہ کی قدرت کو ماننا عین ایمان ہے، ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اسی طریقے سے پیغمبر کی ختم نبوت کو ماننا ایک ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی جباریت کو مانے، اللہ کی قہاریت کو مانے، اللہ کی قدرت کو مانے اور اللہ کی ساری صفات کو مانے اور پیغمبر کی ختم نبوت کو نہ مانے، وہ مومن نہیں رہ سکتا. اگر کوئی انسان کسی طریقے سے ختم نبوت کو مانے، پیغمبر کی ختم نبوت کو تسلیم کرے اور اللہ کی توحید کو نہ مانے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. مومن کامل ہونے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ماننا اور یقین کرنا ضروری اور لازمی ہے، ایسے ہی پیغمبر کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری اور لازمی ہے. میرے دوستوں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کر کے گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے بہت سارے فتنے رونما ہوں گے اور ہر ایک فتنہ کوشش یہ کرے گا کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، نبی کے دین کو اس صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے لیے وہ دین میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایجاد کرنا چاہیں گے، دین میں اضافہ کرنا چاہیں گے یا کمی کرنا چاہیں گے، جس کی وجہ سے امت کے افراد گمراہی کے دہانے پر آئیں گے۔ تو پیغمبر نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ حق والا جو راستہ ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ چلے ہیں، وہ حق والا راستہ ہوگا۔ میں اور میرے صحابہ جس پر چلے ہیں وہ حق والا راستہ ہوگا، لہٰذا اے میری امت کے لوگوں، تم اسی پر عمل کرنا اور میرے صحابہ کی جماعت کو دیکھ لینا کہ میرے صحابہ کی جماعت جو ہے یہ اس راستے پر چلی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس نے عمل کیا ہے تو تم بھی ان کے پیچھے چلنا، اور اگر میرے صحابہ میرے کسی عمل کو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو تم نے اس پر عمل نہ کرنا۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک اصول دے کر کے گئے۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں ہے پارہ نمبر 29 سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس سورۃ کریمہ میں اللہ پاک نے قسم کھا کر کے میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کو بیان کیا ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں اللہ پاک نے قسم کھا کر کے پیغمبر کے اخلاق حسنہ کا ذکر کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت قسم اس بات پر کھاتے ہیں جو بات عظیم الشان ہوتی ہے، جو بات عظمت والی ہوتی ہے، اور جو بات محتم بالشان ہوتی ہے، جس کی عظمت اور جس کی بلند مرتبی کو بیان کرنا ہو، جس کے رتبے کو، جس کے درجے کو بیان کرنا مقصود ہو، اللہ پاک اس کو قسم کھا کر کے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ اس سے قبل جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اور احادیث پڑھی ہیں، اس کا ذرا آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورت نمبر 33 سورہ احزاب، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اے میرے بندو، محمد تم میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، قید لگا رہا ہوں میں، جسمانی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ میرے باپ پیغمبر ہیں، وخاتم النبیین، اور میں نے ان کے اوپر نبوت کی مہر لگا دی ہے، میں نے ان کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا ہے، میں نے ان کے اوپر پوری اپنی جو چل رہی تھی نبوت، وہ اس کو تکمیل مکمل کر دیا ہے۔ میرے دوستو، دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی، پارہ نمبر 26 سورہ فتح کا آخری رکوع، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑی سخت ہے،
रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है। ये सहाबा की सिफात को अल्लाह ने बयान किया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, पैगंबर की खत्म नबूवत, खत्म नबूवत का माना क्या? खत्म नबूवत का माना ये है कि हमारे पैगंबर के बाद अब कोई नबी इस धरती पर नहीं आएगा, कोई नबी अब पैदा नहीं होगा। यह खत्म नबूवत का माना है। मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत इतना अहम मसला है। जरा मैं आपको पैगंबर की खुद जात का, आपको पैगंबर की जात आपके सामने जरा रख लेता हूँ। मेरे पाक पैगंबर के अखलाक वो अखलाक हैं कि जिनके बारे में रब्बे कायनात ने, रब्बे जुल जलाली वल इकराम ने, रब्बुल आलमीन ने मेरे पाक पैगंबर के अखलाक को पारा नंबर 29 सूरह एक कलम में अखलाक को कसम खा करके बयान किया है। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, मुझे कसम है कलम की और उसकी तहरीर की। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, मेरा पाक पैगंबर कोई मजनून, कोई दीवाना, कोई पागल नहीं है। वह इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, मेरे पाक पैगंबर के लिए मैंने अजर अजीम तैयार कर रखा है। उसके बाद अल्लाह ने बयान किया वह इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, मेरा पाक पैगंबर यह अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज है, अखलाक में सबसे आला है, अखलाक में सबसे अरफा है, अखलाक में सबसे औला है, अखलाक में सब उम्मत सारी कायनात से बड़ा हुआ है। मेरे पाक पैगंबर के अखलाक को अल्लाह पाक ने कसम खा करके बयान किया तो पता ये चला अल्लाह पाक कसम उसी चीज की खाते हैं जिसकी अजमत, जिसकी बुलंद मर्तबी, जिसके दर्जे को, जिसकी हैसियत को अल्लाह पाक बयान करना चाहते हैं, उसको कसम खा करके बयान करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर के अखलाक का आलम यह है कि मेरे पाक पैगंबर के अखलाक आप जरा तारीख की कुतुब को उठाइए। अस्हाबुस सियर ने अपनी तारीख की कुतुब में यह बात लिखी है कि मेरे पाक पैगंबर के अखलाक का आलम यह है कि मेरे तमाम सहाबा इकराम ये मदीने की गलियों में खड़े हुए हैं और मेरे पाक पैगंबर से अपने दीन को समझ रहे हैं, इस्लाम की हक्कानियत को अपने दिल में बसा रहे हैं, इस्लाम की ये हक्कानियत को अपने दिल से यकीन से तस्लीम कर रहे हैं। मेरे पाक पैगंबर अपने तमाम सहाबा को मदीने में अखलाक समझा रहे हैं, दीन इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, दीन की इशाअत कर रहे हैं, उन पर उतरे हुए कुरान को समझा रहे हैं। इतने में एक शख्स आया और उसने मस्जिद नबवी में छोटा सा पेशाब कर दिया। फिर उसके बाद सहाबा ने उसे रोकना चाहा कि फिर पैगंबर ने फरमाया, सही बुखारी में रिवायत के अल्फाज ये है, महमा ए मेरे सहाबा की जमाअत, इसको पेशाब करने दो, इसको मेरी अजमत का, इसको मेरी नबूवत का, इसको दीन इस्लाम का, इसको कुरान का, इसको हदीस का इल्म नहीं है। मेरे पाक पैगंबर के अखलाक ये है कि उस पेशाब करने वाले को भी मस्जिद नबवी में पेशाब करने से, जिसने थोड़ा सा पेशाब कर दिया था, सहाबा ने मना करना चाहा, लेकिन मेरे पाक पैगंबर ने सहाबा को रोक दिया कि और ये जुमला कहा, महमा ए मेरे सहाबा इसे छोड़ दो, इसे दीन की अजमत मालूम नहीं है। मेरे पाक पैगंबर करीम के अखलाक ये है वह इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, के मखलूक में सबसे ज्यादा अखलाक पर फाइज होने वाले मेरे पाक पैगंबर है। अखलाक का आलम यह है कि जब ताइफ में इसी दीन इस्लाम को फैलाने के लिए जाते हैं, जब ताइफ में इसी कुरान की तालीम को आम करने के लिए जाते हैं, जब ताइफ की बस्ती में इसी इस्लाम की तालीमात की इशाअत करने के लिए जाते हैं, तो फिर वहां के ओबाश और आवारा नौजवान मेरे पाक पैगंबर करीम को कोई पत्थरों से जख्म करता है, तो कोई गालियों से मेरे पाक पैगंबर के दिल को जख्म करता है, तो कोई कड़वी कसेली सुना करके मेरे पाक पैगंबर को अजियतें और तकलीफें पहुंचा
جاتا ہے کہ جبرائیل امین ایک آفر لے کر آتا ہے، جبرائیل امین ایک پیغام لے کر کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا ایک اعلان ہے اور آپ کو ایک پیغام ہے کہ یہ جو مکہ، یہ جو طائف کے کفار اور طائف کے غیر مسلم اور طائف کے اوباش اور آوارہ نوجوان جو اسلام سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے دل کو اذیتیں پہنچتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کو یہ گالی دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی یہ مذمت بیان کرتے ہیں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ان کافروں کو میں ایک پہاڑ میں لے کر کے جاؤں اور ان کو ریزہ ریزہ کر دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، ان کا خاتمہ کر دو اور ان کو اس دھرتی سے مٹا دو، ختم کر دو، ان کو مار ڈالو، لیکن میرے پاک پیغمبر کی جو زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں جس کو امام بخاری نے اپنی بخاری میں روایت کیا ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں نقل کیا ہے، میرے پاک پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے یا جبرائیل اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے جبرائیل میرے اللہ کو حق جل مجدہ و علا کو، اس رب العالمین کو میرا یہ پیغام سنا دو، اے اللہ یہ میری قوم ہے ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ یہ میری قوم ہے ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ یہ میری قوم ہے یہ میری امت کے افراد ہیں ان کو قرآن کا اور حدیث کا، دین کا، اسلام کا، ایمان کا، احسان کا، ایمان کا علم نہیں ہے، اے اللہ ان کو عذاب میں گرفتار نہ کرنا، ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ان کو ایمان والا بنا، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ ہمیں جانتی نہیں ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کا عالم یہ ہے میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کا عالم یہ ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں صحابی بنے ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء جس کو قرآن کریم حمزۃ اسد اللہ و اسد رسول، قرآن کریم جن کو اسد اللہ کا لقب ملقب فرماتے ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، ان کی لاش موصلہ کر دی گئی تھی، ان کی لاش کی قسمیں دشمنوں نے کھائی تھی، بعد میں اللہ نے ان کو اسلام سے نوازا۔ میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کا عالم یہ ہے، حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، یہ میرے پاک پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ اسلام کو میں ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے دین کو، آپ کے ایمان کو، احسان کو، ایمان کو، قرآن کو، حدیث کو میں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے انکار نہیں کیا اور نہ ان سے کوئی بدلے کی بات کی ہے اور نہ ان سے کسی کوئی اور ایسی بات کی ہے کہ جو حضرت حمزہ کی شہادت کا بدلہ بنے، بلکہ ان کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیا ہے۔ میرے دوستو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حلقہ اسلام میں اسلام نہیں لائی تھی، حلقہ اسلام میں بگوش اسلام نہیں ہوئی تھی، میرے پاک پیغمبر کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ اسلام میں آنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دوستو حضرت ہندہ کا معاملہ جو حضرت حمزہ کے ساتھ تھا وہ الگ معاملہ ہے۔ حضرت حمزہ کو جس نے قتل کروایا تھا اس کا نام ہندہ تھا، جس نے قتل کیا تھا حضرت وحشی تھا۔ جب وحشی میرے پاک پیغمبر کے پاس آیا تو پیغمبر نے اس کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ وہی ہندہ جس نے حضرت حمزہ وہ صحابی ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا اے میرے چاچو جان آپ جب میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے ابو عبداللہ کی یاد آ جاتی ہے، کیوں انت سنولی ابھی ہی، کیوں آپ کا چہرہ مبارک میرے ابو جان حضرت عبداللہ جیسا
کیسا تھا, تو میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے والد کی یاد مجھے تازہ کر دیتی ہے. اے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جنگ میں نہ جائیے, یہ جنگ میں جانے کے لیے, شہادت پانے کے لیے, شہادت کا مقام حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کریم سے علیہ التحیۃ والتسلیم سے اجازت مانگ رہے تھے. اس وقت میرے پاک پیغمبر نے ان سے یہ جملہ فرمایا تھا, انت سنولی ابھی ہی, اے میرے چاچو جان آپ نہ جائیے. کیوں؟ جب مجھے میرے والد کی یاد آتی ہے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لیتا ہوں, آپ کے چہرے کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لیتا ہوں. میرے دوستو, میرے پاک پیغمبر کے اخلاق یہ ہے. یہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا, وہ حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں, پیغمبر سے اجازت مانگتے ہیں. تو میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ اپنے چچا کے قاتل کو بھی حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے. حضرت ہندا نے رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں آ کر کے پیغمبر نے ان کو معاف فرما دیا تھا. اور اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ان کو حلقہ بگوش اسلام میں داخل فرما دیا تھا. اور میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کبھی ایسا نہیں ملا کہ کوئی میرے پاک پیغمبر کے در پر آیا ہو یا کوئی درباری بن کر کے میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں آیا ہو اور آپ نے اس کو روکا سوکا واپس کر دیا ہو. کبھی بھی آپ کو یہ ثابت نہیں ملے گا. میرے پاک پیغمبر نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. آپ کو رحمت للعالمین کا لقب ملا کہ سارے عالم میں رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اور آپ کی اخلاق کی قسمیں قرآن کریم کھا کر کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے. لیکن ایک موقع ایسا ہے, میرے پیغمبر کریم یہ مدینے میں صحابہ کو دین سمجھا رہے ہیں, صحابہ کو اسلام بتا رہے ہیں, صحابہ کو ایمان سکھا رہے ہیں, صحابہ کو احسان و ایقان بتا رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اتنے میں مسیلمہ کذاب جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا, جو ختم نبوت کا جھوٹا مدعی ہوا تھا, وہ میرے پاک پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ, میں آپ پر ایمان تو لاؤں گا, اے محمد کریم میں تجھ پر اسلام تو لاؤں گا, لیکن میری ایک شرط ہوگی کہ مجھے آخری نبی ماننا ہوگا. اس نے شرط رکھی. میرے دوستو, اس نے کیا رکھی؟ شرط. آیا ہمارے پاک پیغمبر کے پاس اور اس نے کہا میں مسلمان تو ہوگا, میں مومن تو ہوگا, لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ مجھے آخری نبی بنا دو. اس نے شرط رکھا. مسیلمہ کذاب نے شرط رکھا. اس نے شرط رکھی. میرے پاک پیغمبر چھڑی سے اور لکڑی سے صحابہ کو دین سمجھا رہے تھے. یشوق نقطتاً صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, چھڑی سے دین سمجھا رہے تھے. تو اس چھڑی کو ہاتھ میں لے کر میرے پاک پیغمبر نے اس مسیلمہ کذاب کو ایک جواب دیا ہے. جواب یہ دیا, اے مسیلمہ کذاب, تو مجھ سے اس بات پر, اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہے کہ میں تجھے نبوت دے دوں. تو نبوت کی بات کرتا ہے, تو رسالت کی بات کرتا ہے, تو پیغمبری کی بات کرتا ہے, یہ جو میرے ہاتھ میں لکڑی دکھ رہی ہے یہ بھی تجھے میں نہیں دوں گا. میرے دوستو, ختم نبوت کا یہ مقام ہے کہ پیغمبر نے اس سے کہا تو رسالت کی بات کر رہا ہے, تو نبوت کی بات کر رہا ہے, تو پیغمبری کی بات کر رہا ہے, یہ میرے ہاتھ میں جو چھڑی دکھ رہی ہے تو اس بات پر اسلام قبول کرے کہ میں تجھے نبی بنا دوں, اور تجھے نبی بنا دوں, اس کے بدلے میں تو نبوت مانگے, یہ لکڑی بھی تجھے نہیں دوں گا. میرے دوستو, یہ ہے نبی کا ترہ امتیاز کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا تو ہمارے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم وہاں سخت ہو جاتے, گرم ہو جاتے. اب آتے ہیں صحابہ پر. صحابہ
میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، مایاناز صحابی ہے، اور اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والے ہیں۔ آپ کا خطیب جمعہ میں کھڑا ہو کر کے خطبے میں یہ بات کہتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد تمام کائنات میں جو افضل بشر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم تک جتنے پیغمبر اس دھرتی پر آئے، جتنے پیغمبروں کو اللہ پاک نے اس دھرتی پر مبعوث فرمایا، ان تمام کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل بشر، سب سے زیادہ پاکیزہ انسان، سب سے زیادہ مقدس انسان، سب سے زیادہ فضیلت والا انسان وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور نرم اتنے کہ جب جنگ بدر ہوئی، میرے دوستو توجہ رکھنا، جب جنگ بدر ہوئی اس کے بعد جنگ بدر میں 70 کافروں کو قید کر لیا گیا، 70 کفار قیدی بنا کر کے میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں لائے گئے۔ پھر صحابہ سے میرے پاک پیغمبر نے رائے پوچھی کہ ان جو 70 قیدی ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سارے صحابہ نے رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سارے صحابہ نے رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ کی منشا بھی یہی تھی، اللہ کی چاہت بھی یہی تھی۔ سورت نمبر 9 سورہ توبہ، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ اللہ کی منشا بھی یہی تھی، صحابہ کا مشورہ بھی اور رائے بھی یہی تھی کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ میرے پاک پیغمبر کریم کے دشمن ہیں، یہ لوگ اللہ کے اسلام کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، لہذا زمین ان کے خون کی پیاسی ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی رائے کچھ اور تھی۔ میرے پاک پیغمبر کے وہ چہرے کو پڑھ رہے تھے، جس کو بولتے فیس ریڈنگ، چہرے کو پڑھنا، چہرے کو پڑھ کر فیصلہ کرنا، زبان سے نہیں، چہرے کو پڑھ کر فیصلہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر کریم کے بعد پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے رائے دی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اتنے نرم دل ہے ابو بکر۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر کریم کے بعد تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ابو بکر صدیق کو فرمایا گیا۔ نرم دل اتنا ہے کہ سارے صحابہ کی رائے ایک طرف ہے کہ یہ جو کفار جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اکیلا ابو بکر ایک طرف رائے دے رہا ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ ان کی رحم دلی اتنی ہے، ان کی نرمی اتنی ہے کہ کفار کے بارے میں بھی انہوں نے رائے دی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اتنے رحم دل ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پیغمبر پاک کریم نے فرمایا، جس کو خطیب جمعہ میں پڑھتا ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ ارحم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا معنی سمجھتے ہو؟ اس کے بعد کوئی جملہ نہیں ہے، سب سے زیادہ رحم دل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر الصدیق،
کہ ابو بکر میری امت کے تمام افراد میں سب سے زیادہ رحم دل ہے، سب سے زیادہ نرم انسان ہے، سب سے زیادہ شفیق ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، لیکن ایک موقع پر جب میرے پیغمبر کریم اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے میرے پاک پیغمبر کریم پردہ فرما گئے، پھر ایک اسی مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا، جو یمامہ سے آیا تھا، اس نے کہا کہ اے لوگوں، اب محمد تو اس دنیا میں نہیں رہے، مجھے آخری نبی مانو۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق کی نرمی کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی نرم انسان نہیں، اور ہم کسے کا استعمال کیا ہے، بہت رحم دل ہے۔ لیکن جب یہ مسلمہ کذاب جب نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے، آپ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو جمع کیا، 1200 صحابہ کو میرے صدیق اکبر نے جمع کیا، جس میں سے 700 قراء اکرام تھے، قرآن کے حفاظ تھے، قرآن کو پڑھنے والے تھے۔ جنگ یمامہ ہوئی اور اسی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے ادھر ختم نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے جنگ لڑی ہے۔ یہی ابو بکر جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا امت پر سب سے زیادہ رحم دل، یہی صدیق اکبر جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ نرم، وہی انسان، وہی ابو بکر صدیق اس ختم نبوت جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، 1200 صحابہ اکرام کو شہید کرا رہا ہے۔ میرے دوستو، جہاد جو ہے مدینے میں فرض ہوا۔ میرے پاک پیغمبر کی زندگی 53 سال مکہ میں گزری ہے، اس میں جہاد نہیں ہوا، فرض نہیں ہوا۔ لیکن جب میرے پاک پیغمبر مدینے میں گئے، آپ نے ہجرت کی، مدینے میں حضور 10 سال رہے، 10 سال رہے۔ اس کے بعد جہاد کی آیتیں آئیں۔ ان 10 سال میں جو میرے پاک پیغمبر نے مہم جویاں چلائی ہیں، اس کی تعداد جو ہے 427 ہے۔ اس میں سے 27 غزوات اور 400 سریات ہیں۔ غزوات کسے کہتے ہیں؟ 27 غزوات جس میں بنفس نفیس خود ہمارے پیغمبر نے شرکت کی ہو، شریک ہوئے ہو، شامل ہوئے ہو۔ اور سریات کس کو بولتے ہیں؟ کہ آپ نے ان اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور لہرانے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بھیج دیا ہو، صحابہ کو بھیج دیا ہو اور خود شریک نہ ہوئے ہو، اس کو سریہ بولتے ہیں۔ تو ان 27 غزوات اور 400 سریات کو جو ملایا جائے تو اس میں جو شہید ہوئے کفار بھی اور مسلمان بھی، ان کی تعداد 700 750 کے اندر ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ یہ 427 جو مہم جویاں چلائی گئی، اس میں جو شہید ہونے والوں کی تعداد ہے، مسلمان اور کفار مل کر ان کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 750 ہے۔ اور جنگ یمامہ جو لڑی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اشارے پر، جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب، اس سے وہ جنگ لڑنا تھی، تو ابو بکر صدیق نے اسی جنگ میں 1200 صحابہ کو شہید کرایا ہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ختم نبوت یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، کہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر فرما رہے سب سے زیادہ نرم دل انسان، سب سے زیادہ مہربان اور شفیق انسان، اس مسئلے میں گرم ہو گیا۔ کیوں؟ میرے دوستوں، ختم نبوت جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے، اس کو جو مانے گا وہی مومن کہلائے گا۔ کوئی اللہ کی توحید کو مانے، اللہ کی ستاریت، قہاریت، جباریت، اللہ کی قدرت، عظمت کو مانے اور پیغمبر کی ختم نبوت کو نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ختم نبوت کو مانے، اللہ کی توحید کو نہ مانے تو وہ بھی مومن نہیں ہے، دونوں کو ماننا پڑے گا۔ میرے دوستوں، صحابہ کی جماعت نے 1200 صحابہ اکرام نے اس جنگ میں اپنے آپ کو شہید کرایا ہے۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور لگے ہاتھ آپ کو ایک بات بتا دوں،
دیوبند کے سرخیل حضرت علامہ خاتم الفقہاء والمحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہاولپور کی عدالتیں اور ہائی کورٹ ہے، قادیانی نے ایک عبارت پیش کی، قادیانی جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبارت پیش کر رہا ہے، ہائی کورٹ کی ریاست ہے، بہاولپور کی عدالت ہے، قادیانی نے کتاب لائی اور اس نے کتاب کی عبارت پڑھی، جج کے سامنے کہا کہ مجھے آخری نبی مانو، اور اس نے عبارت پڑھ کر کے سنا دی۔ علامہ انور شاہ کشمیری اس کا جواب دینے کے لیے بہاولپور کی عدالت میں گئے، فواتح المحمود کی شرح مسلم الثبوت کی وہ عبارت پیش کر رہا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے جج کے سامنے جج کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ عبارت پیش کر رہا ہے۔ جج نے علامہ انور شاہ کشمیری سے فرمایا، علامہ کشمیری صاحب آپ نے تو کتاب بھی نہیں دیکھی، آپ نے تو کتاب بھی نہیں پڑھی، آپ نے اس کو کیسے جھوٹ کہہ دیا، آپ نے اس کو کیسے جھٹلا دیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ میں نے آج سے 35 سال پہلے اس کتاب میں یہی عبارت پڑھی تھی، وہ عبارت کچھ اور تھی، یہ جھوٹ عبارت پیش کر رہا ہے، وہ عبارت وہ نہیں ہے جو یہ پیش کر رہا ہے، یہ تبدیل کر کر کے عبارت پیش کر رہا ہے۔ میرے دوستو، علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر ختم نبوت کا دعویٰ کیا جا رہا ہو، اگر کسی جگہ پر جھوٹا ختم نبوت کا مدعی کھڑا ہوا ہو اور ہم مسلمان اس کا مقابلہ نہ کریں، ہم مسلمان گھروں میں بیٹھ جائیں، اس کو جواب نہ دے، ختم نبوت کا دفاع نہ کرے، ختم نبوت کا جواب نہ دے، علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گلی کے بھونکتے ہوئے کتے بھی ہم سے بہتر ہیں۔ میرے دوستوں، ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے، یہ ہم تمام مسلمانوں کا حق ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے 1200 صحابہ کی جان نچھاور کرائی۔ میرے دوستو، یہ صحابہ نے جان اسی لیے دی کہ پیغمبر کریم کی ذات پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ میرے دوستو، ہم سب اس مجلس میں بیٹھ کر عہد کریں کہ ہم اللہ کی نبی کی ذات کی خاطر ہم اگر جان دینے کا موقع آئے جان بھی دیں گے، اور اگر مال لٹانے کا موقع آئے تو مال بھی لٹائیں گے۔ میرے دوستو، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو کہ اللہ کے نبی کی ذات ہم سب کے لیے ایک ایمان کا حصہ ہے، ہم جان بھی دیں گے اور مال بھی دیں گے۔ سب وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ پاک آپ تمام کی عمر میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔